السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنة للناس، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، والہ الکرام وابنہ الکریم، بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مجید کی سائے مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ خدائے قدیر و جبار مجھے آیت کریمہ کے تحت حق کہنے، آپ حضرات کو حق سننے اور ہم تمام کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، رجب المرجب شریف کا یہ پیارا مہینہ اور اس مہینے کی 27ویں تاریخ جو تمام عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ایک سعادت مندی والی تاریخ ہوا کرتی ہے، جسے ہم اور آپ بڑی ہی تذکر و احتشام کے ساتھ اس تاریخ کو یادگار کے طور پر مناتے ہیں، کیونکہ وہ تاریخ جو ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج سے نسبت رکھتی ہے۔ اسی مناسبت سے کچھ باتیں، کچھ جملے میں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعی کروں گا۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو معجزات دیے گئے، ان معجزات میں سب سے اہم اور کمالات جس کو حاصل ہے وہ قرآن ہے، اور قرآن کے بعد دیدار الہی ہے۔ عام مقام والے لوگ تو اپنی جگہ ہیں، انبیاء صالحین کو بھی وہ مقام و مرتبہ نہ ملا جو مقام و مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا ہوا۔ آپ جانتے ہیں انسانیت کا، کائنات انسانیت کا سب سے بڑا شرف نبوت ہے۔ انسان کے کمالات میں جو آخری حد ہے وہ نبوت ہے۔ انسان کتنی ہی بزرگی اور مقام مرتبے کو پالے، مگر نبوت ایک ایسا مقام، ایک ایسا مرتبہ ہے، ایک ایسی شرف ہے جو انبیاء کے علاوہ وہ کمال کسی اور کو حاصل نہیں ہے، اور وہ بھی عبادت کے ذریعے سے نہیں بلکہ اللہ کی عطا سے۔ یعنی اب آپ یوں سمجھ لیں کہ کائنات انسانیت کے کمالات کی جو آخری حد ہے وہ نبوت ہے، اور انبیاء صالحین میں جو 1,24,000 کم و بیش یا 2,24,000 جو بھی انبیاء آئے، وہ تمام انبیاء ان کے مقام مراتب ایک طرف، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا مقام و مرتبہ ایک طرف ہے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب کمالات انسانی کی جہاں حد ہے، وہ جو آخری حد ہے، اس کے بعد اب انسان کے کمالات کی کوئی حد نہیں ہے، وہاں سے نبوت کی شروعات ہے نا۔ اور حضور تمام انبیاء میں وہ مقام مرتبہ رکھتے ہیں
تمام انبیاء میں وہ مقام و مرتبہ حضور کو ملا ہے کہ حضور کے علاوہ کسی اور کو مقام و مرتبہ نہیں ملا۔ تو ایک عام سی سادہ سی عقل رکھنے والی فہم فراست والے لوگ جان سکتے ہیں کہ جہاں انسانیت کے کمالات کی حد ہے، ختم ہے، وہاں سے نبوت کی شروعات ہے، اور انبیاء کو بھی وہ مقام نہیں ملا، تو ایک عام بندہ نبی کی طرح کیسے ہو جائے گا؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ ایک عام انسان، ایک عام بندہ اس کمال کو کیسے پا سکتا ہے؟ اور جو نبی ہوتا ہے، نبی وہ دعوی نبوت کے لیے، کیونکہ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، تو اس دعوی نبوت کے لیے جو چیز پیش کرتا ہے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ اس چیز کا نام ہے کہ جہاں انسان کی عقل جس کو ایکسپٹ نہ کرے، قبول نہ کرے، ہے نا، جو انبیاء سے صادر ہو اور انسانی دماغ اس کو قبول نہ کرے، وہ معجزہ ہے نا۔ تو نبی جو کچھ اپنے دعوی نبوت پر پیش کرتے ہیں وہ معجزہ ہے، یعنی اسے انسانی دماغ اسے قبول نہیں کر پاتی کہ یہ عقل سے ورا ہے، یہ حیران کر دینے والی چیز ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ امپاسبل ہے، یہ معجزہ ہے نا۔ یہ کیا ہے؟ یہ معجزہ ہے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں دنیا میں جو بھی نبی آئے وہ معجزہ لے کر کے آئے، جو بھی نبی آئے وہ معجزہ لے کر کے آئے، اور جب دنیا سے رخصت ہوئے تو اپنے ساتھ معجزہ لے کر کے گئے، ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا ذکر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا ذکر ہے، جو بھی ہو، تو انبیاء جو آئے وہ معجزہ لے کر کے آئے، جب دنیا سے گئے تو معجزہ لے کر کے رخصت ہوئے۔ مگر ہمارے نبی کی شان یہ ہے کیونکہ ہمارے نبی کی رسالت وہ قیامت تک کے لیے ہے، ہمارے نبی کی نبوت و رسالت وہ قیامت تک کے لیے ہے، تو قیامت تک کے لیے معجزہ کا ہونا چاہیے۔ تو جو معجزہ اللہ نے مصطفیٰ کو عطا کیا جو قیامت تک رہے وہ اللہ کا قرآن ہے، وہ اللہ کا قرآن ہے۔ اور صرف اللہ کا قرآن ہی نہیں ہے، دیکھیے چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا یہ معجزہ ہے، انگلیوں سے پانی کے چشمے نکال دینا، دریا کا بہا دینا معجزہ ہے، ڈوبے سورج کو بلا لینا یہ معجزہ ہے، شجر کو اپنے پاس بلانا سلام کے لیے یہ معجزہ ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، ان سب پر ہمارا ایمان ہے، ان سب پر ہمارا ایمان ہے، مگر نبی کے معجزوں میں سے یہ بھی معجزہ ہے جو ابو بکر صدیق کی ذات ہے، یہ بھی نبی کا معجزہ ہے۔ ابو بکر صدیق کی جو ذات ہے یہ بھی نبی کا معجزہ ہے، عمر فاروق کی ذات نبی کا معجزہ ہے، عثمان غنی کی ذات نبی کا معجزہ، حیدر کرار کی ذات نبی کا معجزہ، حسنین کریمین کی ذات نبی کا معجزہ، اور غوث پاک غریب نواز اعلیٰ حضرت نبی کا معجزہ۔ آپ کہیں مولانا کیسے؟ میں نے کہا ان کی زندگی کا مطالعہ کرو۔ معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ معجزہ اس چیز کا نام ہے جسے انسانی عقل ایکسپٹ نہ کرے، ہمارے دماغ فہم و فراست سے ورا ہو۔ جب صدیق اکبر کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں یہ بھی انسان کے اندر کمال ہے، صداقت ان کے اندر، عدالت ان کے اندر، شجاعت ان کے اندر، بہادری ان کے اندر، عزم و استقلال ان کے اندر، اخلاق و مروت ان کے اندر، اخلاق ظاہر ان کے اندر، اخلاق باطن ان کے اندر۔ آپ جو چیزیں دیکھ لیں وہ ساری چیزیں ایسا لگ رہا ہے ایک انسان کے اندر موجود ہے۔ انسان کا دل تو خواہشات کی طرف بھاگتا ہے، انسان کا دل تو خواہشات کی طرف لپکتا ہے، مگر انہوں نے اپنے دل کو اس
طریقے سے اپنے جو ہے نفس کو اس طریقے سے اپنے قدموں کے تلے ڈال رکھا ہے کہ شیطان چاہتا ہے یہ گناہ کی طرف جائے، مگر دل کہتا ہے اس دل میں تیرے نبی کی محبت ہے، خدا را شیطان کے بہکاوے میں نہ آ جا۔ تو آج آپ معاشرے میں رہ رہے ہیں، آپ معاشرے کے حالات کو دیکھیں برائیاں کس طریقے سے ہمارے ذہن اور ہمارے فکر اور ہمارے دلوں کو بالکل شکنجے میں لے رکھی ہے نا۔ آج حال یہ ہے گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں۔ ہم بار بار چاہتے ہیں یہ تسبیح پڑھ لے تاکہ دل ہمارا قابو میں آ جائے، یہ ذکر کر لے تاکہ نفس ہمارا کچلا جائے، سارے حربے آزما رہے مگر نہیں ہو پا رہا۔ اور وہیں دیکھے داتا علی حجویری کو، وہیں دیکھے غوث اعظم کو کہ ڈوب رہا ہے مال تو ڈوبنے دو، دل میں مال کی محبت نہیں آنی چاہیے۔ مال بچ رہا ہے تو بھی مال کی محبت نہیں آنی چاہیے۔ غریب نواز کے حلم کو دیکھ لے، مارنے آیا ہے چاقو لے کر کے مگر معاف فرما دے رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے یہ جو لوگ ہیں ان کو جو فیض ملا ہے مصطفیٰ کے سینوں سے نکلنے والی کرنوں کی یہ ایک جھلک ہے جو ان کے سینوں میں آیا ہے، اور ان کے سینے ان کے دل پاک و صاف ہو گئے ہیں۔ اعلیٰ سرکار تبھی تو فرماتے ہیں ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ جن کو مصطفیٰ کی خیرات مل جاتی ہے، جن کو مصطفیٰ کریم کے جوتوں کی خیرات مل جاتی ہے، جن کو مصطفیٰ کریم کے جوتوں کے ذرے مل جاتے ہیں، وہ کامیاب و کامراہ ہوتا نظر آتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بلا شبہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنا یہ بھی معجزہ ہے، اور یہ اللہ والے بزرگ ہستیاں یہ بھی مصطفیٰ کریم کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب رہی بات کہ معراج جو ہے کا جب ذکر آتا ہے تو کئی طرح کے سوالات ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کچھ لوگ وہ ہیں جو مانتے تو ہیں مگر مناتے نہیں، ہے نا۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو مانتے تو ہیں مگر مناتے نہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو مانتے نہیں، ہے نا۔ اور کچھ خوش نصیب وہ ہیں جو مانتے بھی ہیں اور مناتے بھی ہیں۔ جو لوگ مانتے ہیں مناتے نہیں وہ تاریخ کا سہارا لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ 27 تاریخ ہے کیا، وہ کہتے ہیں 27 تاریخ ہے کیا، اس کو یہ نہیں پتا کہ جب قرآن میں ذکر آ جائے تو ہم تاریخ کو اپنی جوتیوں کے نوٹ پہ رکھتے ہیں۔ جب قرآن میں تذکرہ آ جائے، قرآن میں کسی کا ذکر آ جائے، اور قرآن میں اگر ایک آیت میں کسی کا ذکر آ جائے تو وہ بات عرش تک پہنچتی ہے، وہ بات عرش تک پہنچتی ہے۔ تو قرآن میں اگر تذکرہ آ جائے تو ہم تاریخ کو نہیں دیکھتے، ہم کلام الہی کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے کہ مسلمانوں کی تقدیر، مسلمانوں کی قسمت اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن جو کہہ دے اس پہ ہمیں عمل کرنا ضروری ہے۔ تو اب کچھ لوگ، اب کچھ سے مراد وہ لوگ جو مجوسیوں کا طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں، جو یہودیوں کا طریقہ، وہ یہ کالے مجوسی لوگ بدنما جس کے چہرے بھی کالے اور دل بھی جن کا کالا ہوتا ہے نا، ایسے لوگ جو تاریخوں کا سہارا لیتے ہیں کہ تاریخ 27 ہے کیا۔ میں نے کہا تم کون سی تاریخ مانتے ہو، تم کون سی تاریخ مانتے ہو؟ معراج مصطفیٰ کریم کے عروج کی رات ہے نا، معراج مصطفیٰ کریم کے مقام مرتبے کو بیان کرنے کی رات ہے، اور تمہیں مصطفیٰ کریم کے مقام و مرتبہ بیان کرنے سے چڑ ہے۔ میں نے کہا ایک مرتبہ قرآن میں اگر ذکر آ جائے، ایک مرتبہ قرآن میں اگر ذکر آ جائے تو بات عرش تک پہنچتی ہے،
میرا قرآن پڑھو سورہ نجم میں معلوم چلے گا سورہ نجم کی پہلی آیت سے لے کر کے 18ویں آیت تک پوری مکمل کے مکمل 18 آیت یہ معراج مصطفیٰ میں بیان ہوئی. سبحان اللہ. ایک دو آیت کی بات نہیں کرتا, ایک آیت سے لے کر کے سورہ نجم کی پہلی آیت سے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. 18 آیت پڑھ لو, پوری 18 کے 18 آیت معراج مصطفیٰ بیان کرتی ہے. سبحان اللہ. اچھا ہمارے اندر یہ بات ہے کہ ہم لوگ صرف جو ہے وہ 15واں پارہ کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, یہی پڑھتے ہیں اکثر. تو لوگ سوچتے ہیں کہ بس یہی ایک آیت ہے اور آیت قرآن میں ہے ہی نہیں معراج کے حوالے سے, ہے نا. سورہ نجم کی کتنی آیت ہے؟ 18 آیت میں ایک پہلی آیت سے لے کر کے 18ویں آیت تک پوری 18 کے 18 آیت جو ہے یہ معراج مصطفیٰ کو بیان کرتی ہے. اس کے علاوہ آپ سورہ زخرف کی آیت کو پڑھیں, آیت نمبر 45. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. اللہ فرماتا اور ان سے پوچھو, اللہ فرماتا وَاسْأَلْ ان سے پوچھو اور ان سے پوچھو من ارسلنا من قبلک, اے محبوب ان سے پوچھو جو ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے ہیں. اللہ فرماتا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا, اے محبوب ان سے پوچھو جو ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے 4000 سال کا عرصہ گزر گیا, عیسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے 500 سال کا عرصہ گزر گیا, نوح علیہ السلام گزرے ہوئے ندانے کئی ہزار سال کا عرصہ گزر گیا. ان سے مصطفیٰ پوچھے تو پوچھے کیسے؟ اور وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا سے مراد یہ کہ پوچھو. کیا کہا جا رہا محبوب؟ ان سے پوچھو. اے محبوب سوال ہے نا, حکم ہے نا محبوب, ان سے پوچھو جو رسول ہم نے پہلے بھیجے ہیں. تو مولا جو پہلے بھیجا ہے 1000 سال پہلے آیا ہے, ان سے کیسے پوچھے؟ ان سے کیوں کر پوچھے, ان سے کیسے پوچھے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اس آیت میں جو کہا گیا ان سے پوچھو یہ معنی یہ رکھتا ہے کہ جب مسجد اقصی میں تمام انبیاء آئے تو اللہ نے فرمایا محبوب اب موسیٰ بھی آئے ہیں موسیٰ سے پوچھ لو, عیسیٰ آئے ہیں عیسیٰ سے پوچھ لو, ابراہیم آئے ہیں ابراہیم سے پوچھ لو, نوح آئے ہیں نوح سے پوچھ لو. تو یہ آیت مبارکہ بھی معراج بیان کرتی ہیں. سبحان اللہ. اسی طریقے سے ایک اور آیت ہے, اللہ تعالیٰ قرآن مجید ارشاد فرماتا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ. اللہ فرماتا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, اور اے حبیب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی. وہ لوگ بھی سنیں جو باہر جا کر چیچا کرتے رہتے ہیں, یہ بھی بڑا مسئلہ ہے نا. باہر جا کر لوگوں کو ورگلائیں گے بہکائیں گے, ہے نا. بہت ساری باتیں آج کیا کریں اللہ کی پناہ, پتا ہے کہ بھائی ہم سے کچھ بن پائے گا تو نہیں, تو لوگوں کو بہکانے کا کام شروع کرتے ہیں. دیکھیں جو حق ہوگا وہ ڈنکے کی چوٹ پہ بولے گا, اور جو کنج کلاہی میں مبتلا رہے گا, کجی میں مبتلا رہے گا, جو ٹیڑے پن کا سہارا لے گا وہ کبھی بھی سیدھا. ایک پیڑ جب نکلتا ہے نا, بانس یا پیڑ کو نکلتا ہے نا, اگر شروعات سے وہ ٹیڑھا رہے ہے نا, بانس ٹیڑھا رہے تو وہ اوپر جا کر کے سیدھا وہ ٹیڑھے کا ٹیڑھا رہے گا, اور جو نیچے سے سیدھا جڑ سے اگر وہ سیدھا ہے تو وہ سیدھا رہے گا. جنہوں نے اپنا معاملہ ان سے جوڑ لیا ہے, بیٹی بیاہ دیا ہے وہابیوں کے یہاں, بیٹی لے کر کے آیا ہے وہابیوں کے یہاں سے, اس کو سیدھا ہونا امپاسبل ہے. وہ ٹیڑھی گھیرے ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہیں گی, ہے نا. لیکن جو شروعات سے بالکل جھک ہے, جو شروعات سے بالکل ایک دم صاف و ستھرا ہے, وہ کبھی بھی ٹیڑھا. اب مسئلہ یہ ہے
اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اے حبیب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی. آگے فرمایا موسیٰ الکتاب فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی. فَلَا تَكُنْ نہیں بننا، فَلَا تَكُنْ کبھی نہیں بننا، یہ حکم ہے مصطفیٰ کو. سبحان اللہ. فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، اے حبیب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی. اب آپ موسیٰ کو دیکھ رہے ہیں تو کبھی یہ نہ بننا کہ ہم نے موسیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، یہ نہیں کہنا. بات سمجھ میں آئی؟ معراج کے یہ بھی حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہ آیت معراج کے تعلق سے ہے کہ مسجد اقصی میں موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ہے. اللہ فرماتے میرے محبوب آپ نے موسیٰ کو دیکھا ہے تو ایسا نہیں کہ آپ یہ کہہ دینا کہ میں نے موسیٰ کو دیکھا ہے، موسیٰ کو نہیں دیکھا. نہیں بننا کبھی ایسا. کیا فرمایا اے حبیب؟ نہیں بننا. اے حبیب موسیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے میں شک نہ کرنا. یعنی اے حبیب آپ نے موسیٰ کو دیکھا ہے. اے حبیب آپ نے موسیٰ کو دیکھا ہے، کہاں دیکھا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ معراج کی رات جب مسجد اقصی میں آپ تشریف لائے تو موسیٰ آپ کی اقتدا میں تھے. موسیٰ آپ کی اقتدا میں تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ بھی اسی تعلق سے معراج کے حوالے سے یہ آیت کریمہ بھی نازل ہوئی. پہلے 18 آیتیں بتایا میں نے، ابھی 2 بتا دیا، کتنی ہو گئی؟ 20 آیتیں ہو گئی. 15واں پارہ کی پہلی آیت ہے نا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ہے نا. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی، ہے نا. آپ نے اس آیت کو بار بار سنا ہے. یہ آیت مبارکہ معراج کو بیان کرتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسی 15واں پارہ میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. فرمایا اے محبوب ہم نے جو آپ کو شانیں دکھائی ہیں وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي، ہم نے جو آپ کو مقام، جو شان، جو ہماری نشانیاں جو آپ کو دکھائی ہے، آپ کی یہ عظمت لوگوں کے لیے فتنہ اور آزمائش بن جائیں گے. بات سمجھ میں آئی؟ فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ، ہم نے جو آپ کو شانیں دکھائی ہے، جو جلوہ دکھایا ہے، آپ کو ہماری نشانیاں دکھائی ہے، إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، یہ لوگوں کے لیے فتنہ بن جائیں گی، آزمائش بن جائیں گی. آج ہے نا لوگ فتنے میں مبتلا ہے نا، آزمائش میں مبتلا ہے نا. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں دیکھا ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي، ہم نے جو آپ کو شانیں دکھائی ہے. کیا فرمایا؟ ہم نے جو آپ کو شانیں دکھائی ہے، جو آیتیں دکھائی ہے، جو نشانیاں دکھائی ہے، اے محبوب یہ امت کے لیے، یہ لوگوں کے لیے فتنے اور آزمائش بن جائیں گی. یعنی لوگ آزمائش میں مبتلا ہو جائیں گے. ہم انہیں آزمائیں گے جو لوگ مجھے خدائے وحدہ لا شریک مانتے ہیں، جو مجھے قادر مطلق مانتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ میرا مولا ہر چیز پر قادر ہے. ہم انہیں آزمائیں گے کہ دیکھ میرے محبوب کو میں بلایا، تو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے. اپنی شانیں دکھانے کے بعد میں نہیں کہتا، قرآن کہہ رہا ہوں وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي، ہم نے جو آپ کو شانیں دکھائی ہے، ہم نے جو آپ کو نشانیاں دکھائی ہے، أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے یہ فتنہ یعنی آزمائش میں مبتلا کرنے والی بات ہے. لوگ مبتلا ہو جائیں گے فتنے میں، آزمائش میں، کہ جو خدا کو قادر مانتا ہے وہ یہ مانتا ہے کہ نہیں مانتا کہ وہ خدا چاہے تو اپنے محبوب کو معراج میں بلا سکتا ہے. اگر مانا تو وہ صدیق کے کیٹیگری میں آئے گا، اور نہیں مانا تو گمراہیت کے دلدل میں پھنس جائے گا. اب سوال یہیں پر، آپ نے سنا ہوگا کہ ابو جہل آیا تھا
ابو بکر کے پاس، ہے نا، سنا ہے نا آپ نے، ابو بکر کے پاس، اے ابو بکر کیا کوئی آنے واحد میں آسمان پر جا کر آ سکتا ہے؟ ابو بکر نے کہا تھا کس نے کہا ہے؟ کہا تم بتاؤ، جواب دیتا کس نے کہا ہے؟ کہا کس نے سے کیا مراد ہے؟ کہا بتاؤ تو کس نے کہا ہے؟ کہا یہ تمہارے دوست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ اگر وہ کہا ہے تو صدیق اکبر کہتے ہیں یہ تو چھوٹی بات ہے، اس سے بھی کوئی بڑی بات ہو تو میں مان لوں، اس سے بھی کوئی بڑی بات ہو تو میں اسے مان لوں، اگر کسی غیر نے کہا ہے تو یہ ماننے والی بات نہیں ہے، اگر محمد الرسول اللہ نے کہا ہے تو اس سے بھی کوئی بڑی بات ہو تو میں مان جاؤں۔ صدیق کا لقب ملا۔ اب یہاں پر ٹھہر ایک بات، آج ہم انگوٹھے چومنے والی بات لاتے ہیں تو کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ حدیث ضعیف ہے نا۔ آذان سے پہلے اگر درود کی بات آئے تو کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے۔ اتنا نہیں پتا کہ جب شان مصطفیٰ بیان ہو تو حدیث کے راوی کو نہیں دیکھا جاتا، مقام مصطفیٰ کو دیکھا جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ، جب ابو جہل نے کہا تھا اے ابو بکر کیا کوئی آسمان پر جا کر آ سکتا ہے، اس وقت کسی نے کہا ہوگا اے ابو بکر یہ جو آیا ہے وہ کافر ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں راوی کو نہ دیکھ، بیان کرنے والے کو نہ دیکھ، جس کا مقام بیان ہو رہا ہے اس کے مقام و مرتبے کو دیکھ۔ ابو بکر نے لانے والے راوی کو، ابو جہل کو، کفار کو نہیں دیکھا، نبی کے مقام مرتبے کو دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، نبی کے مقام مرتبے کو دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو نبی کے مقام مرتبے کو دیکھتا ہے، اس کی شان کے مطابق بات کرتا ہے، وہ کامیاب و کامراب ہوتا نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، ہے نا۔ اور یہ چیزیں سب کے سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ یہ چیزیں کچھ لوگ کہتے ہیں وہ چلے گئے تو آخری بات زنجیر ہل رہی تھی، وضو کا پانی بہہ رہا تھا، بستر مبارک گرم تھا، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے نا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، میں نے کہا اس کا جواب لینا ہے تو محبت کی نظر پیدا کر اور فاضل بریلوی کی بارگاہ میں آ جا۔ سبحان اللہ، بریلی کے تاجدار کی بارگاہ میں آ۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ پہلے آسمان، یہاں سے مسجد اقصیٰ کا سفر 3 مہینے کا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر اس وقت جو ہے 3 مہینے کا سفر ہے نا۔ اور قرآن کہہ رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ اللہ فرمانا قرآن کو تو مانو گے نا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کون لے گیا؟ اللہ۔ 3 مہینے کا سفر، پھر وہاں سے پہلے آسمان کا سفر 500 سال کا، وہاں سے دوسرے آسمان کا سفر 500 سال کا، ہر آسمان کا سفر 500 سال کا، پھر وہاں سے عرش سدرۃ المنتہا، عرش اعظم، پھر لامکہ، ایسی جگہ جہاں پر جگہ ہی نہیں، وہ لامکہ جہاں پر کوئی مکان ہی نہیں۔ فرماتے ہیں وہی لامکہ کے مکی ہوئے، سرے عرش تختے نشی ہوئے، وہ نبی ہے جن کے ہے یہ مقام، وہ خدا ہے جن کا مکان نہیں۔ کہتے کیسے ہو گیا؟ یہ میرے ہاتھ میں گھڑی ہے، یہ میرے ہاتھ میں گھڑی ہے، ابھی جو ہے 1:35 ہو رہا ہے۔ میں نے اس کی چابی کو نکال دیا، اس کے سیل کو نکال دیا، بیٹری کو نکال دیا، 10 دن کے بعد پھر سے بیٹری لگایا تو گھڑی وہی 1:35 پر ہی ہے، 1:36 نہیں۔ میں یہ اس کی بات آج کل کی بات نہیں کرتا۔ 1:35 پر اگر سیل نکال لو تو 36 نہیں ہو سکتا، 10 سال گزر جائے 35 ہی رہے گی۔ اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم، سبحان اللہ، یہ سیل
جو ہے اس گھڑی کی جان ہے. آلات فرماتے ہیں مصطفیٰ اس دنیا کی جان ہے. مصطفیٰ اس دنیا کی جان ہے. جان نکل جائے تو گھڑی وہی کے وہی ہے. اس دنیا سے مصطفیٰ نہ بکا گئے تو دنیا ویسی کی ویسی ٹھہر گئی. دنیا وہی کے وہی رک گئی. اور آواز دار پکار اٹھتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. جب تک دنیا میں رہے کائنات چلتی رہی, دنیا میں رہے پتے ہلتے رہے, دنیا میں رہے ہوائیں چلتی رہی, دنیا میں رہے پانی بہتا رہا. مصطفیٰ کیا گئے, پانی وہی کے وہی ٹھہر گیا, کنڈی وہی کے وہی ٹھہر گئی, بستر کا گرم ہونا وہی کا وہی رک گیا. مصطفیٰ گئے لامکاں سے آئے, اور جیسے ہی آئے تو اس دنیا کے جان میں جان پڑی تو پھر کنڈی ویسے کے ویسے ہلنے لگی. کنڈی ویسے کے ویسے ہلنے لگی. اور یہ چیز میرے دوست سب کے بھیجے میں نہیں اترنے والی ہے. تمہیں کیا خبر اس مصطفیٰ کریم کا مقام کیا ہے, تمہیں کیا پتا ان کی شان کیا ہے. تم جانتے ہو جب مخلوق خدا کی بگڑی کو بنانا ہوتا ہے تو مصطفیٰ آتے ہیں, اسے ہم میلاد کہتے ہیں. اور جب اپنی امت کو رب سے بخشوانا ہوتا ہے, لامکاں جاتے ہیں تو ہم اسے معراج کہتے ہیں. اگر لامکاں میں جائے تو معراج ہے, اور زمین پر آئے تو میلاد ہے. مگر یہ چیزیں صرف عقل والوں کے, محبت والوں کے, دل والوں کے سمجھ میں آئیں گی. یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین جو ہے وہ دماغ کا نہیں دل کا علاج کیا کرتے تھے. دماغ کا علاج نہیں کرتے تھے, دل کا علاج, اور دعا کرتے تھے اللہم اصلح فساد قلوبنا, اے اللہ میرے دل کے فساد سے میری اصلاح فرما, یعنی دل کو فساد سے بچا. اصلاح دل کی چاہتے تھے, اس لیے کہ دماغ میں فطور بستا ہے, اور محبت ہو تو سینے میں مصطفیٰ کا نور بستا ہے. مصطفیٰ کا نور چاہیے تو عشق رسول پیدا کرو, مصطفیٰ کا نور چاہیے تو اعلیٰ حضرت سے دوستی کر لیا کرو. کسی شاعر نے کہا ہے تم کو اللہ ولی بنا دے گا, اعلیٰ حضرت سے دوستی کر لو, اعلیٰ حضرت سے محبت کرو گے, دوستی کرو گے تو کامیاب رہو گے. اور اگر ان سے علیحدہ ہو جاؤ گے تو پھر حال یہ ہوگا نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, نہ خدا ہی ملا نہ وصال سلام. معراج کی حقیقت پر بہت ساری باتیں کرنی تھی, وقت ہو چلا, انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو ہوگی. ایک اعلان یہ کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس مسجد کے تعمیر کام کے حوالے سے بارہا آپ سے کہا جا رہا ہے, رمضان قریب سے قریب تر آ رہا ہے, اور جانتے ہیں رمضان میں نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے. حالانکہ ہر لمحہ ہر مہینہ بڑھنا چاہیے. ہمارے مسلمانوں کو ہر مہینہ ہر دن جو نماز جو وقت ہے ان نمازوں کو ان کے وقت ادا کرنا چاہیے. لیکن رمضان میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جو اور مہینے نہیں آ پاتے, اپنے کام کاج ادھر ادھر مصروف رہتے ہیں, تو نمازیوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اب ہمارے یہاں کی مسجد بڑی ہے, تعداد زیادہ ہوتی ہے تو وضو وغیرہ کرنے میں تکلیف ہو جاتی ہے. اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس طرف کا جو وضو خانہ ہے اس کے اوپر ایک بڑی سی ٹاکی لگانے کا عزم کیا گیا ہے. لہذا سبھی اہل خیر حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اس ٹانکی کے لیے دل کھول کر تعاون کیجئے. ایک تو رجب کا مہینہ ماشاءاللہ, پھر آگے آنے والا شعبان کا مہینہ ماشاءاللہ, پھر رمضان کا مہینہ سبحان اللہ, گناہوں کی بخشش کا, مغفرت کا, رحمتوں کا, برکتوں کا لوٹنے کا مہینہ ہے. لہذا تمام لوگ جو اس کے لائق ہیں, جو اس کے اہل ہیں, میں یہ نہیں کہوں کہ آپ 10,000 دیجئے, جو جس
چیز کے اہل ہیں وہ اسی مناسبت سے اس ٹانکی میں ضرور بالضرور اللہ کے اس گھر کے لیے آپ لوگ حصہ لیجیے، تعاون کیجیے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ بولنے کوئی غلطی میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔